بلند ہو جس کا مقصد نہ تھکتا ہے نہ رکتا ہے، علم کے ہر مسافر کے آگے در کھلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین، آج ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، اردو کا معروف ناول خس و خاشاک زمانے کا خلاصہ ہے۔ خس و خاشاک زمانے 20ویں صدی کا تاریخی اظہاریہ ہے۔ 20ویں صدی بین الاقوامی جنگی المیوں، انسان کی شناختی بحران، بدلتی تہذیب و ثقافت اور پرانے دم توڑتے سیاسی، سماجی، فکری اور معاشرتی نظریوں کی صدی ہے۔ یہ ناول 3 نسلوں، 3 خاندانوں، 3 دیہاتوں، 3 ملکوں اور 20ویں صدی کی تیسری دہائی کے بعد خس و خاشاک ہو گئے زمانوں اور لوگوں کی پینٹنگ ہے، جو قاری کو جی ٹی روڈ پر گجرات سے ہوتا ہوا لاہور اور پھر امریکہ سے کینیڈا تک کے بے شمار رنگ برنگے مناظر سے روشناس کرائے گا۔ خس و خاشاک زمانے کی کہانی کوٹ ستارہ، دنیا پور اور نت کلاں کے دیہاتوں سے پھوٹتی ہوئی کینیڈا اور امریکہ کے سرحد پر موجود ایک جنگل بیابان میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے راستوں میں خوشی محمد کے کتے، کالا شاہ کاکو کا سانپوں بھرا کھیت، وسیع ہوتی داتا نگری کا محلہ، قادر بخش اور نیا بستہ ماڈل ٹاؤن، منہدم ہوتے ٹون ٹاور، چلی کا ادبی کیفے، کینیڈا میں بسایا جانے والا نیا علاقہ مانتریال اور گیلری میں موجود گفٹ پاربی جیسے اسٹاپ آتے ہیں۔ ہر اسٹاپ پر رکنے کے بعد آپ ایک نئے کردار، ایک نئی دنیا، ارتقا پذیر ہوتی فکر اور بدلتے رویوں سے ملتے ہیں۔ ان کے وسیع راستوں پر کسی ایک اسٹاپ پر کسی ایک کردار کے اندر موجود اندرونی توڑ پھوڑ کسی دوسرے اسٹاپ پر یا تو پرسکون کیفیت میں بدل جاتی ہے یا موت کو گلے لگا کر تاعمر موجود رہنے کا ثبوت دے جاتی ہے۔ ناول کا پہلا حصہ ایک زندہ تہذیب کی چلتی پھرتی تصویر ہے، تہذیب کے جس پر مذہب اور قومیت نے اپنے زہریلے دانت نہیں گاڑے تھے، جہاں جاٹ رہتے تھے جن کی واحد پہچان جاٹ ہونا تھی، جو بیلوں کے ساتھ زمینوں میں ہل چلانے کے علاوہ باقی سب کاموں کو گھٹیا تصور کرتے تھے، جہاں چوری ایک برائی نہیں مردانگی کی علامت سمجھی جاتی تھی، جہاں بچوں کو پڑھانا بیوقوفی سمجھی جاتی تھی، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے چودھری ہوتے تھے، علم سے نفرت سکھوں اور مسلمان جاٹوں کا شیوا تھی، تعلیم سے محبت ہندوؤں کا خاصہ تھی، اونچے شنگلے اور کلف لگے سفید سوٹ پہنے تمام چودھریوں کی ظاہری آکڑ کے پیچھے ہندو بنیے کا وہ پیسہ ہوتا تھا جس سے جاٹ لوگ اپنی زمین گروی رکھ کر لیتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دیہاتوں کے دیہات ہندو بنیوں کے پاس گروی پڑے ہوئے تھے۔ خوشی، غمی، لڑائی جھگڑوں اور میلوں ٹھیلوں پر کی جانے والی عیاشی آج بھی مقامی جاٹوں میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اپنی تمام تر بری خصلت کے باوجود رشتوں کا مان موجود تھا۔ جبکہ دوسرا حصہ نئی صدی کے مسائل اور بین الاقوامیت کی وجہ در آتا تہذیبی تفاوت ہے، جہاں انسان کی تنہائی اور اپنی شناخت کی تلاش سب سے بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا، جس کی وجہ سے اکبر جہاں خودکشی کر لیتا ہے اور بخت جہاں دل برداشتہ ہو کر کینیڈا سے دنیا پور واپس آ جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کی ساری شناختیں کھو کر انہیں بس دہشت گرد کی شناخت دی گئی ہے۔ اس حصے میں امریکہ اور کینیڈا جا کر اپنی زندگیوں کو محفوظ اور بہتر بنانے کی کوشش میں لگے انسانوں کی اندرونی شکست و ریخت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ خس و خاشاک زمانے میں تارڑ انسانی شناخت بحران سے جڑے نسلی، مذہبی، ثقافتی اور قومیتی بیانیوں کی گہرائیوں میں جا کر اسے رد کرتے ہوئے بین الاقوامیت کی طرف مراجعت کرتا نظر آتا ہے، جہاں تمام تر شناختوں کے باوجود انسانیت کی شناخت بڑی شناخت بن کر سامنے آتی ہے، اور اسی انسانیت کی شناخت سے ایک نیا آدم تخلیق کرنے، ایک نئی دنیا تخلیق کرنے کا عزم بھی نظر آتا ہے۔ جاٹ جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی نسلی اور قومی شناخت کو مذہب جب کھا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی ہر خوشی غمی میں شریک ہونے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ باقی علاقوں کی نسبت اور باقی تقسیم پر لکھے ادب کی نسبت کوٹ ستارہ اور نت کلاں میں ہونے والے فسادات کو ہجرت کر کے آئے ہوئے جتوں کا شاخسانہ دکھایا گیا ہے، جس میں مقامی لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ شناخت کا یہ بحران سروسانی جیسے توانا کردار میں دکھایا گیا ہے۔ سروسانی اپنی شرست میں بھاؤ کے ماما ماسن جیسا کردار کا وہ تسلسل ہے جس کا تعلق وادی سندھ کے قدیم اور اصل وارثوں سے ہے، جو تقسیم کے بعد
تقریباً متروک ہو چکے نظر آتے ہیں۔ تقسیم کے بعد برصغیر میں جب انسان کی اندرونی شکست و ریخت میں اضافہ ہوا تو اس میں ازالہ نئی شناخت کی پناہ لے کر کیا گیا۔ موجودہ ساسی کا سلمان شاہ ہونا اسی شناختی تبدیلی کا علامت ہے۔ ثقافتی شناخت پر جب ضیاء الحق کی فکر حملہ کرتی ہے تو وادی سندھ کے اس خطے کی قدیم ثقافتی شناخت کو عربی ثقافت شناخت میں بدلنے کا ظالمانہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناول میں ہر اس جگہ جہاں ضیاء الحق کی مذہبی شدت پسندی کو نئی قومی شناخت بنتے دکھایا گیا ہے، وہاں ناول میں ایک درد بھری نفرت کے طور پر ابھرتی نظر آتی ہے۔ روشن جہاں جیسے صحافی کا قتل اور انعام اللہ جیسے سینکڑوں ہزاروں ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگوں پر ظالمانہ سزائیں اور جلا وطنی کے ذریعے ملکی شناخت کو مذہبی شناخت میں تبدیل کرنے کی منظم کوشش کی جاتی ہے۔ 20ویں صدی کو اگر جنگوں کی صدی کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ 2 عالمی جنگوں اور متعدد انقلابوں کے علاوہ کولونیل ازم سے آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں انسان جہاد طلبی اور طاقت کی ہوس کے لیے بھڑکائی گئی آگ کا ایندھن بنے ہیں۔ یہی آگ 20ویں صدی کے دوسرے حصے میں برصغیر کے رہنے والے انسانوں میں عدم تحفظ اور غیر یقینی صورتحال کو بہت بڑھا دیا گیا ہے۔ تقسیم اور خاص کر لاہور میں تقسیم کے وقت ہونے والے فسادات کا ایک رنگ ہم شاہ عالمی کی حویلیوں میں اڑتی ہوئی راکھ میں پڑ چکے ہیں، لیکن خس و خاشاک زمانے میں اس کو بالکل الگ رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ پھر 65 اور 71 کی جنگوں کے احوال دل دہلا دینے والے ہیں۔ خاص کر فتح محمد کی زبان سے ڈھاکہ میں بنگالیوں پر ہونے والے مظالم جنگ سے نفرت پیدا کرتے ہیں۔ جنگ سے یہ نفرت جب 21ویں صدی میں داخل ہوتے ہوئے ایک نئی لہر پکڑتی ہے، اسی لہر کے تحت ہزاروں لاکھوں گورے سڑکوں پر نکل کر عراق جنگ کے خلاف زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہانی بیان کرنے کے لیے ناول میں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ 30 سالہ پہلے واقعے کا ذکر بطور ایپاٹائزر کر کے گزرے دنوں کی کہانی سنانا اور اس کہانی کو نئے زمانے سے جوڑنے کا بار بار مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کا یہ ناول روایتی موضوعات سے بہت ہٹ کر لکھا گیا ہے۔ خس و خاشاک زمانے میں انہوں نے متعدد ایسے موضوعات کو ناول میں شامل کیا ہے جن پر بات کرنا پاکستان میں معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ ان موضوعات میں تقسیم ہند، ناجائز طور پر پیدا ہونے والے بچے، مردود جانوروں کا گوشت کھانے، کسی حد تک لونڈے بازی اور ہم جنس پرستی، مغربی طرز زندگی اور جسم فروشی کے علاوہ آبائی ملک کو چھوڑ کر نقل مکانی کرنے والے خاندانوں، حالات زندگی کے ساتھ ہی 9/11 کے واقعات کے بعد پیدا ہونے والے اسلام دشمن رویے بھی شامل ہیں۔ ناول کی سب سے بڑی خوبی اس کا وہ ماحول ہے جو تارڑ اپنے ڈائیلاگ کی مدد سے پیدا کر دیتا ہے کہ قاری ناول کے اختتام تک اس کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور یہ انہی کا خاصہ ہے۔ حقیقت پسندی کا درس ناول کا تھیم ہے جسے تارڑ علامت کے ذریعے واضح کرتا ہے۔ مثلاً اچھو شیخ کا کردار جو مذہبی انتہا پسندی کا مظہر ہے، گاؤں کا فاتر العقل نوجوان ہے جو بار بار اپنی ماں سے نظر بچا کر گلی میں غلاظت کے ڈھیر سے شیشہ تلاش کر کے اپنی گردن پر پھیرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اسے لذت ملتی ہے۔ پتہ چلنے پر اس کی ماں آ کر اٹھا کر گھر لے آتی ہے، لیکن وہ پھر موقع ملنے پر یہی عمل دہراتا رہتا ہے۔